السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، رواہ بخاری و مسلم او کما قال اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت، کرم، فضل، احسان کہ اس نے ہمیں اپنے اس دین کے ساتھ تعلق جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اگر ہمارا یہ ایمان والا چراغ جل رہا ہے تو اس میں سرکار ہماری کوئی کامیابی نہیں ہے، ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے، ورنہ جس طرح کے یہ جھکڑ چل رہے ہیں، جس طرح کی مصروفیات ہیں، جس طرح کی دنیا کی آب و تاب ہے، چمک دمک ہے، اس کی الوژن ہے، تو بندہ ٹریپ ہوتے دیر نہیں لگاتا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ اے اللہ، اگر تو ہمیں ہدایت کا یہ راستہ نہ دکھاتا تو ہم کبھی بھی اس کو اپنے بل بوتے پر پانے والے نہ تھے۔ پہلی بات تو جی بیٹھتے ساتھ ہی اللہ کا شکر ادا کریں گے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی وزنۃ عرشی ورضا نفسی ومداد کلماتی۔ یعنی آپ نوٹ فرمائیں نا، بندہ چاہے کہ میں نیکی کروں، تم نیکی بھی نہیں کر سکتے، نیکی بھی ہماری سے یہ پاس ملے گا تو کریں گے۔ ہم کبھی نماز پڑھنا چاہتے ہیں نا، واش روم میں ایسا سٹک ہوتے ہیں، بندہ اٹھنا چاہتا ہے، اٹھ نہیں سکتا، پتہ نماز نہیں کر رہی، کیا کرے، پیٹ کے مسائل ہیں، بیٹھے اپنی آنکھوں ہاتھ ہوئے، بہرحال کچھ بھی ہوا، خیر سے مس ہو گئے۔ تو جب یہ خیر مل جاتی ہے، آپ نکلے، آپ نے چابی رکھی تھی، حالانکہ وہ چابی کوئی بچہ آتا ہے وہ کھیلتے کھیلتے ادھر کر گیا، اب پریشان بھاگ رہے ہیں، آخری ٹائم میں دوڑ رہے ہیں، یار چابی نہیں ہے، مجھے نماز کے لیے پہنچنا ہے، نماز تو مس ہو گئی۔ تو جب پہنچ جاتا ہے تو اتنے سارے فیکٹرز میں سے اللہ نے تجھے پہنچایا، مڑ کے کس کا شکر ادا کر۔ ما سابق من حسنۃ فمن اللہ، جو خیر ہے، بھلائی ہے، نیکی ہے، اچھائی ہے، فمن اللہ، وہ تیرے رب کی طرف سے ہے۔ وما سابق من سیئہ، اور جو گڑبڑ ہے، فسق و فجور ہے، حکم عدولی ہے، دین سے دوری ہے، فمن نفسک، ہمیں آگے نہ کچھ بات کرنا، پتہ کوئی نہیں چلا، فمن نفسک، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں یہ مضمون آتا ہے۔ نوٹ فرمائیں سر، ترکی والے ہمارے بھائی بہر اللہ بہت بخشش فرمائے، سوچ کے بیٹھے ہوں گے کہ اس دفعہ رمضان ہم نے عمرے پہ جانا، اس دفعہ رمضان ہم نے گھروں میں بہترین عبادت کے ساتھ گزارا، اس رمضان میں ہم نے خیر کا یہ کام کرنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے سر وقت نہیں ملا، زمین بوس کر دیے گا۔ جس کو یہ وقت دیا ہے اس کی دکان میں سے وقت نکلا ہے، اس کے گھر میں سے وقت نکلا ہے، اس کا موڈ بدلا ہے، اس کی طبیعت میں کوئی تبدیلی آئی ہے، روزے میں بھی کھڑے ہو کے سر کار شیو کرتے ہیں بڑی محبت سے، ہر روزے میں بھی بے پردہ پھرتی ہے، لعلکم تتقون، پنکھا چلاتے ہی اس لیے کہ ٹھنڈک ہو، اے سی چلاتے ہی اس لیے کہ ٹھنڈک ہو، سکون ملے، پیسے خرچ کیے، اور اللہ کے رمضان میں سے خالی خولی گزر جائیں، لعلکم تتقون والی روش کے ساتھ جڑ ہی نہ پائیں،
تو بھائی کتنا شکر ادا کرے اللہ کا جس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. اللہ تیری حمد و ثنا، اللہ تیری مدح، اللہ تیری بزرگی، اللہ تیری برتری، اللہ تیری بڑائی کیسی جس سے آسمان بھر جائے یا رب کریم، اللہ زمینیں بھر جائیں، اللہ ہر وہ چیز جو تیرے علم ہے وہ تیری حمد و ثنا سے بھر جائے. سر یہ کبھی بچے کو دیکھیں، اس کو چیز کی نا اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، یا اس کی گوٹ بسی ہوتی ہے وہ تو کرے، اس کو اس کی پسند کی چیز ہے نا وہ آپ کے گرد چکر لگائے گا، ہاتھ چومے گا، پاؤں چومے گا، محبت کرے گا. ہے آپ نے یہ دے دی، بڑا مزہ ہے. اللہ تیرا کتنا شکر ادا کریں کہ تو نے اپنی رحمت خاص سے ہدایت سے جوڑا. دھکے کھاتے ہم، رول جاتے یا رب کریم تو نے اپنی رحمت سے ہمیں یہ دی. یا ایھا الذین آمنو جب کہا جاتا ہے تو دل کھول کے بندہ کہتے ہیں جی ہم سے بات کی ہے، جی مجھے بلائے. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ایمان لانے والے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہو، او بلیورز، ماننے والے، اللہ کے ماننے والے. سر اللہ کے ماننے والے ہلکے کوئی نہیں ہوتے. آپ اگر اسلاف میں جا کے دیکھیں نا کہ اللہ کے ماننے والے تو اوئے ہوئے ہوئے دل پھٹ کے باہر آ جائے گا. جنگ موتا میں 3000 بندے کھڑے ہو گئے 1,00,000 رومیوں کے اگینسٹ. 1,00,000 کسی کو ابھی بتائیں نا تو اگلے کہتے ہیں، خود بھی کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہانیاں تو نہیں کر رہی، وہ ایسے پھینک تو نہیں رہے. 3,00,000 کا مجمع کھڑا ہو گیا. یا ایھا الذین آمنو، اندر تیرے ایمان ہے تو پھر یہ باطل جو ہے وہ ریت کی دیوار ہے. سر یہ جو نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ ہمیں دیے جاتے ہیں، یہ ریچولز نہیں ہے کہ بس مراسم عبودیت ہے. ہندو کہتا ہے میں نے یہ کرنا تو تم کو ہمیں بھی تو کوئی آئٹم دے. یہ ہم تمہارے اندر جب دیتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ہمارا بندہ آئرن مین بن کے کھڑا ہو، اسے فکر نہ ہو. یعنی یہ عبادات مجھے اور آپ کو مضبوط کرتی ہے. یہ 2 گھنٹے کی ہماری جو نماز ہے ہمیں 22 گھنٹے کا غلام کرتی ہے. یہ 30 دن کے جو ہم نے رمضان کے روکنے، 335 دن ہم نے اللہ تیرے حضور سر سجود رہنا. یہ یہاں سے انرجی دیکھیں. آپ پیٹرول پمپ پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں نا، اگلا 30 لیٹر 40 لیٹر 50 لیٹر ٹینکی سے اپنی سے آپ کی ٹینکی میں اتارتا، پھر گاڑی فراٹے بھرتے ہوئے نظر آتی، پھر گاڑی کھڑی ہوئی نظر نہیں آتی. 30 دن یہاں پہ کھڑا کر کے تمہیں پیٹرول بھرا اور تمہیں کہا بھائی بھاگو 335 دن. یہاں اذان ہوئی نہیں اور کہا تھا کام شٹر بند، کام چھوڑ دینا، پڑھائی ایسی کی تیسی، پہلے اللہ کا ذکر ہوگا. ہم تو اس پڑھائی کو اے لیولز کے لیے جمعہ چھوڑ دیتے ہیں. 20,000 کا کورس ہے جی، کیا کریں، مجبوری ہے. عبادات مجھے اور آپ کو اللہ کی وہ کل وقتی عبادت کے لیے کھڑا کرتے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کی جائے. تو میرے پیارے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کا کرم، اس کا احسان، اس کا فضل. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے ایسے ہی فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے. تم یہ نہ کہو ہمیں بھوکا مار دیا، بری حالت ہو گئی، کھانا ہی نہیں دیتا رابعہ میں. اور اگر میڈیکل سائنسز کے اعتبار سے آج دیکھیں نا، آپ بلیو کریں ہماری یہ باڈی، اس کو ریسٹ چاہیے. اس کے سیلز ہیں، اس میں ہارمفل کینسر والے بھی سیل ہیں. ان سیلوں کا مرنا ضروری ہے تاکہ نئے سیل جنریٹ ہو. اچھا ورنہ یہ کینسر تمہیں کھا جائے گا. یہ تمہارا گلوٹن، تمہارا اوور ایٹنگ کرنا، تمہارا پیٹ بھر بھر کے کھانا، یہ تمہیں مار دے گا. اللہ کہتا ہے فاقہ، ذرا ہلکا ہاتھ رکھو، مشین کو کوئی ریسٹ بھی دو. اور یقین جانیے اس کے باوجود پھر اس مہینے میں پھر ریسٹ نہیں ملتا. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر ریسٹ نہیں ملتا. تو فاسٹنگ کے اس وقت ماڈرن ٹیکنیکس پہ آئے نا جی، تو وہ کہتے ہیں کہ فاسٹنگ، یعنی آپ حیران ہوں گے، ہر مہینے میں انہوں نے بھی یہی آگے لا کر نسخہ رکھا ہے. 3 مہینے جی آپ 15 سے 16 18 گھنٹے کا روزہ رکھیں، کچھ کھائیں پیئے نہیں، تاکہ اندر جو ہارمفل ہمارے سیلز ہیں وہ مر جائیں، انہیں کھانے کو نہ ملے. ان میں کینسر والے سیل بھی ہوتے ہیں، نئے سیل بنیں گے. انٹاکسیکیشن کا معاملہ، اندر جو فاسد مادے یہ نکلنے شروع ہو گئے، تمہاری صحت بالکل بہترین ہو جائے گی. اللہ ہمیں کب کہہ رہا ہے؟ اب یہ لاجک بعد میں سمجھیں گے، لیکن بس پتہ ہونی چاہیے، بعد میں سمجھیں گے. پہلی بات تو یہ رب کا حکم تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں کو دیا. یہود میں بھی روزہ ہے، عیسائیت میں بھی روزہ ہے، ہندو مت میں بھی روزہ ہے، ایون جانوروں میں بھی یہ کوئی روزے کا پروسیس مل جاتا ہے. کئی عرصے کھاتے پیتے نہیں. تو حضرت ہمیں دے دیا گیا تو کیا مسئلہ ہے؟ لعلکم تتقون،
تاکہ تم بچو. بڑا پیارا انداز ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے تیرے پیارے شفیق مہربان سچے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اللہ تجھے بچانا چاہتا ہے, اس کو کوئی پرواہ کوئی نہیں, اس کو کوئی پریشانی کوئی نہیں, اس کا کوئی مسئلہ کوئی نہیں, مسئلہ تیرا اپنا ہے. کہیں گاڈ فیئرنگ نیچر آ جائے, ڈر آ جائے اللہ کا. اور سر دیکھیں کسی درجے میں تو اس سے جڑتے ہیں نا, کسی چھوٹے موٹے درجے میں الحمدللہ بندہ جاتا ہے, فریج کھولتا ہے, اس میں سے پانی ٹھنڈے کی بوتل نکالتا ہے اور منہ میں بھرتا ہے اور کلی کر 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 باہر نکال دیتا ہے, اندر تھوڑی لینے مرنے. رب دیکھنا, واہ یہی ہم چاہتے ہیں, تجھے پتہ لگ جائے تیرا رب تجھے دیکھتا ہے. بندہ اٹھاتا ہے موبائل اور ابھی فیس بک پہ پہلا ابھی کہتا نہیں یار میرا روزہ میں نہیں استعمال, میری توبہ. لعلکم تتقون. ہم یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم بچ سکتے ہو نا. دیکھو تمہارے اندر بچنے والا سسٹم ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. لہذا خود بھی بچو, اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. اور سر یہ اس میں آپ بات نوٹ فرما لیجیے گا, جتنا بہترین دین کا تصور مجھ میں آپ میں ہوگا اتنا ہمارے بچوں میں انکلکیٹ ہوگا. ہم ہیں ہیڈ آف دا فیملی, سربراہ ہم ہیں. سربراہ اگر بیٹھ کے افطار پہ, میری بات کو توجہ سے سماعت فرمائے گا, افطار پہ بیٹھ کے سربراہ 10 منٹ پہلے بیٹھ جائے اور باقی سب کو بٹھا دے, کوئی نہیں بھائی کچن وچن بند کرو, ادھر آ کے بیٹھو, یہ ہاتھ اٹھا کے روئے اور اس کے آنسو نکلے, آپ یقین کیجیے آپ کے کھیلتے ہوئے بچے آرام سے بیٹھ جائیں گے سیدھے ہو گئے. قوام ٹھیک نہیں ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہ مجھے متقیوں کا امام بنا. سوری ٹو سے سر, مردوں کی گڑبڑ ہے. عورت تو دبکا محسوس کرتی ہے مرد کا. طبرانی کی روایت ہے, عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے بہترین پیارے شہید شہادت کی موت پائی ہے جن صحابہ نے, بیگم کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں اور سورہ مریم کی تلاوت چل رہی. وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا. اور تم میں سے ہر ایک کو کل کو اس پل صراط سے وارد ہونا. بات روتے ہیں ہزاروں کو, یہ کیا, کیسے کریں, کیسے ہوگا, کیسے. تو ان کی بیوی بھی انہیں دیکھ کے رونے لگ پڑی. جب وہ آنسو گرے تو پوچھتے کیا ہوا, تم کیوں رو رہی ہو. کہا جی آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو میں بھی ساتھ رو رہی ہوں. بندہ درست ہوگا سرکار تو بندی پیچھے سے ہوگا, یہ دونوں ہوں گے, بچے پیچھے انشاءاللہ آئیں گے. ہمارا اپنا ٹی وی بند نہیں ہوگا, ہمارے اپنے پکوڑے اور چیزیں نہیں ختم ہوں گی, اور ہمارے اپنی دنیاوی چیزیں چلتی رہیں گی, تو لعلکم تتقون والی کیفیت کہاں سے آ گئی. تو یہ اللہ کا ڈر مطلوب ہے. اور سر کیسے نہ ہو, ذرا توجہ فرمائیں, جو فضیلت کے حوالے سے باتیں آتی ہیں. اذا دخل رمضان, جب ہم اس رمضان کو بھیجتے ہیں یا رمضان آ جاتا ہے, رمضان داخل ہوتا ہے, فتحت ابواب الجنہ, اللہ بندے کے لیے جنت کے دروازے کھول کے بیٹھے. آپ ذرا نوٹ فرمائیں گے نا, آپ تشریف لا رہے ہو اور ایک بندہ آپ کو یہاں پہ ویلکم کرنے کے لیے کھڑا ہو اور آپ راستے میں انگیج کوئی کر لے, تو اب وہ کتنی آف پوزیشن میں اور آپ کتنی آف پوزیشن میں. آپ چاہیں گے کہ یار تھوڑا بھانڈا کرو, اگلے بندے میرا انتظار کر رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ جنت کے دروازے کھول کے بیٹھا ہو کہ میرے بندے آئیں, روزہ رکھیں گے, میرے لیے روزہ رکھا ہے. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. اور ہم کہیں بازار میں پھنسے پڑے ہوں, ہم کہیں اپنے کاروبار میں پھنسے پڑے ہوں, ہم اپنی خواہشات کے جنجال میں پھنسے پڑے ہوں, اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. سر کبھی نا جب تک کسی چیز کی اہمیت واضح نہ ہو نا, بندے کو پتہ کوئی نہیں چلتا. دنیا کی اہمیت میں عرض کرتا ہوتا ہوں واضح ہے. 102 103 104 بخار میں بھی بندہ کہاں بیٹھا ہوتا ہے, دکان پہ. سر کمائیں گے نہیں تو کہاں سے کھائیں گے, کرنا پڑتا ہے, آخر دنیا ہے, بچے ہیں اور پیٹ پالنا پڑا, بڑے جتن کرا. یہ سارے ڈائلاگ کس کے لیے, دنیا کے لیے ہیں اور دین کے لیے. ذرا سا سر میں بھی درد ہو تو بندہ کہتا ہے یار پھر آج گھر ہی پڑھ لیتا ہوں, نماز حالت تو بری ہے. تو کس نے تجھے کہا تھا کہ بھائی تو 18 گھنٹے اس کولو کے بیل میں لگ, یعنی اس سسٹم کے لیے دوڑے ہیں نا, دوڑے ہیں تو ٹھیک ہے, میک دا بیسٹ آف بیڈ بارگین, آپ بھگتو. لیکن اللہ کے دین کو کیسے سرنڈر کرو گے. کہا کیا, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں, اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. اب بات ہے جی, میں نے ایک روایت بھی پڑھی تھی آپ کے سامنے, کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. رمضان ہے, روزہ ہے, قرآن ہے, یہ 3 چیزیں.
نوٹ فرمائے، رمضان کو ہم نے ایسا خاص کرنا ہے کہ اللہ تیری رحمت سے ہماری بخشش کا کہیں ذریعہ بن جائے۔ روزہ ایسا ہو جو کل کو مجھے اور آپ کو اللہ کے حضور سفارشی بن کے کھڑا، اللہ بس معاف فرما دے یا رب کریم، اللہ جانے دے یہ ہمارا بندہ ہے۔ روزہ اصل میں پیچھے مسند احمد کی روایت ہے، انشاءاللہ آگے چل کے کہیں سناؤں گا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کا سفارشی بن کے کھڑے ہوں گے۔ قرآن سفارشی کے طور پہ گا، تو رمضان، روزہ اور قرآن، یہ تین چیزیں، ان تین چیزوں کو ہم نے انتہائی خاص کرنا ہے۔ ایک ہے گزارنا، سر گزر تو زندگی بھی جاتی ہے، گزر ہی گئی ہے، چھوڑ دیجئے۔ رمضان بھی ابھی آنکھ پوری کھولی کوئی نہیں، 3 راتیں گزر گئی ہیں، گزر گئی ہیں سر، گزر گئی۔ قاعدہ ہے نا، کل ما ہوا آت فہو قریب، ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہے، بس آئی اور گئی۔ مارچ ختم، اپریل جس دن پہلی اپریل ہوگی سمجھے ختم ہو گیا، ختم ہو گیا، چڑھ گیا، جو تاریخ چڑھ گئی وہ گئی، جو دن چڑھ گیا وہ گیا۔ تو ذرا بڑے اللہ کی رحمت ہوگی کہ اگر ہم صحیح ٹائم پہ جاگ جائیں اور اس کے لیے اہتمام کریں۔ کیوں؟ حدیث میں آیا، بخاری و مسلم اور ابو داؤد، سنن ترمذی، ابن ماجہ، بہت کثیر طرق سے روایت آئی کہ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ احسان کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ ہائیسٹ لیول ہے، ہائیسٹ لیول ہے پرفیکشن کا، ہائیسٹ لیول۔ اور ظاہر بات ہے اگر یہ لیول نہیں اچیو کر سکتا تو یاد رکھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ دونوں صورتوں میں معاملہ کیسے ہو؟ اگر ہم بیٹھے ہیں نا ادھر، اب یقین جانیے اگر ہم پہ صرف ایک لائیو کیمرہ لگا کے بتا دیا جائے کہ آپ پوری دنیا میں ٹیلی کاسٹ کیے جا رہے ہیں، بالکل بندہ سیدھا ہو کے ایکوریٹ ہو کے لفظ چن چن کے بولے، او بھائی آن ایئر جا رہا ہے۔ تو اگر یہ احساس ڈیولپ ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کبھی آپ کو شاید یاد ہو کہ وہ ہم پیپر کر رہے ہوتے ہیں نا، تو انویجیلیٹر موو کرتے کرتے یا پرنسپل صاحب آئیں اور وہ انسپیکشن پہ اور موو کرتے کرتے آپ کی کاپی کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے اور آپ لکھ رہے ہیں، تو لکھتے لکھتے قلم ہلنا شروع ہو جاتا کہ یار یہ کیا ہے، جو لکھوں نہ لکھوں یہ کیوں کھڑے ہوئے، ٹینشن، پریشر۔ اگر یہ احساس جنریٹ کر لے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، تو سرکار پھر ہم موبائل پہ، انٹرنیٹ پہ، اسکرین پہ، گیجٹس پہ، پھر ہم دکان میں یا صرف اپنے گھر میں یا سوتے ہوئے کام نہیں گزار رہے۔ گزارنا مقصد نہیں ہے، بہترین گزارنا مقصد ہے۔ ہر کام تو ایسے کر کے جو بہترین ہو۔ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ نے عمدہ طریقے سے کام کرنا ہر چیز پر لازم ٹھہرا دیا۔ جنہیں گاڑیوں کا شوق ہے وہ گاڑی بہترین رکھتے ہیں، جنہیں گھر کا شوق ہے وہ گھر بہترین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جنہیں پہننے اوڑھنے کا شوق ہے وہ پہن جائے، یعنی جس چیز کے ساتھ بندے کا انٹرسٹ ہوتا ہے نا اس کو تو بڑا اچھا رکھتا ہے۔ دین بیچارہ کیا خیر ہے یار، اللہ مالک ہے، کچی پکی جو ملے گی کھا لیں گے، نماز ہی تو پڑھنی ہے، عذاب ہی تو نکالنا ہے۔ یہاں پہ بھی پرفیکشن ہو، یہاں پہ بھی عمدہ چیز ہو۔ احسن یحسن احسانا، اس سے فرمایا گیا محسن، بہترین کام کرنے والے۔ تو اللہ جنت کے دروازے کھول کے بیٹھے، جہنم کے بند کر کے بیٹھے، سرکش شیاطین کو جکڑ دی ہے اللہ نے، تو جکڑ دیا ہے جی، اس کے باوجود کرکٹ میچز کون کھیل رہے ہیں رات کو؟ یہ من شرور انفسنا، یہ جو اندر والا شیطان ہے نا جی، جو اپنا ہے، خود ہے، بندہ ہے، اس کا نفس ہے، اس نے گھیرا ہوا اور اتنا اسٹرانگ ہے کہ دیکھیں وہ اصل شیطان بند بھی ہوگا تو اس نے کام پہ لگایا ہوا۔ من شرور انفسنا، تو بس 2 چیزوں کو مزید سمجھ لیجیے گا انشاءاللہ۔ جو ہماری بات ہے پہلی، وہ اللہ کرے کہ اس رمضان کی اہمیت اور فضیلت جتنی واضح ہوگی نا، آپ دوسری چیزوں کو سیکنڈری کریں گے۔ آپ کی فلائٹ ہے، 2:30 بجے فلائٹ ہے آپ کی، اور 12 بجے آپ کو کوئی کام یاد آتے ہیں، ضروری بھی ہیں، کیا کریں گے؟ پینڈنگ بھائی فلائٹ ضروری ہے، مس ہو جائے گی، میں ادھر جا کے ابھی کوئی چیز کلیکٹ بھی نہیں کر سکتا، جانے دو یار فلائٹ نکل جائے گی۔ یعنی دیکھیں فلائٹ تجھے بتاتی ہے کون سا کام امپورٹنٹ ہے اور کون سا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ تجھے رمضان کیوں نہیں یہ بتاتا کہ یہ کام امپورٹنٹ ہیں، پہلے کرنے کے ہیں، ان پہ لگنا پڑے گا؟
مجھ سے مس ہو گیا، فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رحمت اللہ، اگر مجھ سے یہ رمضان مس ہو گیا تو میں اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤں گا۔ جیسے فرمایا گیا اذا كانت اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو سرکش شیاطین اور جنات جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اچھا جی یہاں سے نوٹ فرمائیے گا، پہلی رات اور آخری رات یعنی یہ پورا پیکیج ہے 30 دن کا۔ اذا كانت اول ليلة من شهر رمضان، اور ادھر سے فرما دیا گیا وَلِلَّهِ وَتَقَاهُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلِّ لَيْلَةٍ، رمضان کی پہلی رات اللہ سبحانہ وتعالیٰ سرکش شیاطین جنات کو جکڑ دیتے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق من ابواب، ان میں سے کوئی بند کوئی نہیں ہوتا، اور اسی طرح جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح من ابواب، ان میں سے کوئی دروازہ کھلا کوئی نہیں ہوتا، وینادی مناد، ایک پکار لگانے والا اس کے بعد پکارے لگاتا پھر رہا ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے بھاگ دوڑ لپک، تیرا اللہ تیرا رب تجھے بخشنا چاہتا ہے، رحم فرمانا چاہتا ہے۔ یا باغی الخیر، تو اللہ کرے کہ اپنے رب کو اپنی جانوں سے خیر دکھائے، یا باغی الشر اکثر، اے گناہ کرنے والے رک جا، تھم جا، اپنے رب کو ناراض نہ کر۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلِّ لَيْلَةٍ، اور اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزادی دیتا ہے، اور یہ رمضان کی ہر رات جاری رہتا ہے، یعنی فرسٹ ڈے سے لے کے ٹل لاسٹ ڈے بندہ بالکل ایکٹیو بہترین انداز سے کھڑا ہوگا۔ یہ جو ہماری بیماری لگتی ہے نا سرکار، یہ جی 20 روزہ ہے اور یہ 15 روزہ ہے اور یہ 10 روزہ ہے اور یہ 6 روزہ ہے، اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ اور آپ نے کہا جی میں نے 30 دن کا پیکیج ہے، پتہ نہیں جی ہم 3 دن میں انشاءاللہ سمیٹ لیں گے، کیا ضرورت ہے اتنا ایکسٹرا دینے کی۔ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے یہ تجھے قرآن دیا تو اس کے شکرانے میں یہ کام کر رہا ہے۔ اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرو، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، وہ ہدایت نامہ جو اس نے تمہیں دیا۔ سر ہمیں اس قرآن کا تھوڑا ویسے مزہ لگا ہے نا، ہمیں پتہ ہے، ہمارے سامنے یہ بہترین جلد میں دارالسلام کی گروسری والے پرنٹنگ پیپر پہ چھپا ہوا پڑا، موڈ بھی نہیں ہے پڑھنے کا، میرے موبائل میں بھی ہے، لیپ ٹاپ میں بھی ہے، گیجٹس میں بھی ہے، ایک ایک مساجد میں ہزاروں نسخے، گھروں میں ہزاروں نسخے۔ جن کے لیے یہ قرآن نازل کیا گیا سبحان اللہ، ان کی کیفیات دیکھیں، ایک ایک آیت کے پیچھے کیسے دوڑتے ہیں، کیا خوش کرتی ہیں انہیں یہ باتیں۔ ان کے پاس کہیں چھال پہ لکھا، اور اس کا اگر آپ نے ابھی بھی ورژن دیکھنا ہو تو افریقہ کی طرف چلے جائیں گے جہاں پہ کمرہ ٹوٹا پڑا، پردہ کوئی ٹوٹا پھوٹا لٹکا ہوا ہوگا، نالی بہہ رہی ہوگی، استاد بیٹھا ہوا ہے، کالا بھجنگ، بال بکھرے ہوئے، ہونٹ موٹے، پاؤں میں جوتا کوئی نہیں، نالی بہہ رہی ہے، بچے بھی ایسے پڑھے، اور سبحان اللہ وہ قرآن ابھی بھی سلیٹوں میں دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، اور پڑھ رہے ہیں، اور اس کی تلاوت سنے گا بندہ پاگل ہو جائے گا، دنگ رہ جائے گا۔ وہ اپنا سارا ان پٹ دے رہا ہے اللہ کے اس کلام کے لیے، اس کو پتہ ہے ہمیں شاید اس کی ہوا بھی کوئی نہیں لگے۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، کل کو پھر تم سے ہر اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا جو ہم نے دی۔ میرے پیارے بھائی دوستو نوٹ فرمائیے گا، اللہ ہم سے ابھی یہ تقاضے عفت عافیت ایمان کے ساتھ مانگ رہا ہے، یعنی ہماری وہ نوبت کوئی نہیں کہ ٹینک کے سامنے ہم پتھر لے کے کھڑے اور باپ مر چکا ہے، ماں مر چکی ہے، اور بندہ کہہ رہا ہے کہ اب میرا بھی شام تک کام ہو جانا ہے۔ سبحان اللہ، عافیت کے ساتھ، عفت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، بہترین صحت تندرستی، اور اپنے یہ سوشل سرکل کے ساتھ ہم سے کہا جا رہا ہے یہ نعمتیں کھا کے اپنے رب کا شکر ادا کرو گے، موڈی کوئی نہیں، موڈی کوئی نہیں۔ رہ گئی رسم آگاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم آگاں روح بلالی نہ رہی۔ تو اصل جو وہ اسپرٹ ہے نا، وہ کہیں ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کا بہت بڑا ایونٹ ہے، انشاءاللہ ہمارے یہ 4 ہفتے آپ کے ساتھ رہیں گے۔ امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے مختلف انداز سے کچھ چیزوں کو رکھیں گے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے، روزہ ہمارا بیسیکلی کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہمارے پاس جو اللہ کی بہت بڑی عظیم کتاب، اس کے ہمارے پاس کیا اغراض و مقاصد ہیں، انشاءاللہ اس سے دعا کرتے ہیں اللہ اس رمضان میں بھی بہرحال، کیونکہ ظاہر ہے ایک دم ساری چیزیں آپ کے سامنے آ نہیں سکتی، ٹائم لمٹ بہت شارٹ ہے۔ رائدر تو یہ ہے کہ جی کوئی 2-2.5 گھنٹے کا سیشن ہو اور ہم سارا پیکیج ایک ساتھ رکھیں، اس کی وجہ بہت ضروری ہے۔ دن تو گزرتے جائیں گے نا، دن تو گزر جائیں گے، یعنی آفٹر ویک جب ملیں گے تو پھر دن گزر چکا۔ اس میں روزے کو خاص کرنا ہے، رمضان کو خاص کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ
قرآن کے ساتھ جو تعلق کا خاص کر رہے ہیں وہ بڑا ضروری ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن، وہ ذات جس نے تجھ پر اس قرآن کو لازم ٹھہرایا ہے، تو اللہ کی اس لازم چیز کا اہتمام بھی ویسا ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو اس رمضان کی بہترین قدر کرنے کی توفیق دے، اللہ ایسے روزے رکھنے کی توفیق دے جو ہمارے لیے کل کو سفارشی بنے ہو، اللہ قرآن کے ساتھ وہ تعلق نصیب فرمائے جو ہماری آنکھیں بھگو دے اور جو ہمارے دلوں کو دھڑکا دے۔ اور سر وہ فیض اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آئے گی، جب تک یہ پکڑ کے ہمیں جھنجھوڑے گا نہیں۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو جائیے اور اپنے رب کے لیے انذار کیجیے اور اپنے رب کی بڑائی کو بالفعل اس معاشرے میں منوائیے۔ ٹارگٹس ہیں، گول ہیں، وہ اللہ کرے پورے کرنے والے بن جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔